السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ اور لائک دیں۔ میرے محترم سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنو اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ صاد میں خصوصیت سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ سورہ پارہ 23 میں ہے۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصہ بعد بنو اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔ سردار لوگ، امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق تھا، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا؟ میرے محترم سامعین کرام، حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر، طاقتور آدمی تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہیں، اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہو۔ لوگوں کو تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ آخر جب طالوت اپنی فوج لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے۔ زیادہ سے زیادہ ایک چلو پینے کی اجازت ہے، مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پار اتر گئے تو کہنے لگے، ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مگر ان میں وہ لوگ جو ایماندار تھے اور جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا، وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کہ مر مٹے مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹے۔ ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ میرے محترم، حضرت جالوت
حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا، ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہتے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری زرہیں بنائے، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کریں۔ میرے محترم، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اس طرح کے دو آدمی دیوار پھاند کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں۔ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبا ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ اب یہ ایک دمبا کو بھی لینا چاہتا ہے۔ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم دمبا مانگ رہا ہے اس میں یہ زیادتی پر ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے بچ جاتے ہیں، مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے یہ میرا امتحان لیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، سجدہ میں گر پڑے اور اللہ کی طرف توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنی خواہش پر نہ چلنا، اور نہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے، ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ میرے محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ سبق ملتے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کو عالم، طاقتور و بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ جیسے حضرت طالوت کو غریب آدمی تھے، مگر یہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ دشمن سے لڑائی جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، مگر ضروری یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم موت سے نہ ڈریں اور اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، یہاں تک کہ چرند پرند، پہاڑ، لوہا سب ہمارے تابع ہو جائے، مگر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، دل کی خواہش پر نہ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔